ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھائی تیری گل تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا، اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرف میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی تو، بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا روئے۔ آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔